محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ بچھی ہوئی زمین، بلند و بالا آسمان، گہرے سمندر اور اونچے پہاڑ، بہتے ہوئے دریا اور چلتی ہوئی ہوا، لہلہاتے ہوئے کھیت اور جھومتے ہوئے درخت، اڑتے ہوئے پرند اور چرتے ہوئے چرند، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں اور سوراخوں میں رہنے والی چیونٹیاں، حتیٰ کہ فرشتے بھی جس کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے، جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا معدن، نور عالم، سید ولد آدم ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، مجھ سے پہلے امیر پنجاب آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم مضمون اور عمل کی طرف دلا رہے تھے۔ میں گنتی کے چند منٹوں میں اپنے اجتماع کو دیکھتا ہوا دو چار واقعات پیش کرتا ہوں۔ واقعات سے مراد قصے کہانی، دادا بہشتی کی بات نہیں، اس سے مراد کسی ایرے غیرے اور نتھو خیرے کی بات نہیں، اس سے مراد آج ہم گھر گھر ڈھیریاں بنائے ہوئے مردہ اور زندہ اپنی طرف سے جعلی خدا بنائے ہوئوں کی بات نہیں کرتا۔ بات پکی، پتھر پر لکیر، جسے آپ تاریخ اسلام کے مستند واقعات کہہ سکتے ہیں، جسے آپ کتب احادیث کی زینت کہہ سکتے ہیں، جسے آپ اپنے لیے رہنمائی اور مشل سمجھ سکتے ہیں، کسی ایرے غیرے کی بات نہیں کرتا۔ دیکھیے، ایک بات ان نوجوانوں کے لیے جو لڑکپن کی زندگی میں ہیں اور لڑکپن کی زندگی سے جوانی کی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں، ذرا توجہ کیجئے۔ جس کی باری آئے وہ ذرا اچھی طرح متوجہ ہو جائے۔ اپنے چچا کے ساتھ بھتیجا بیٹھا ہے، چچا صحابی رسول ہیں، بھتیجا لڑکپن کی عمر میں ہے، چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا رہا ہے اور ایسے پھینک رہا ہے، کوئی آگے نہیں جس کو لگ جائے، کوئی گزر نہیں رہا، کوئی بیٹھا ہوا نہیں، مگر صحابی رسول نے ڈانٹ دیا، فرمایا ایسا نہیں کرتے۔ بچہ اپنے کام میں مصروف رہا، بھتیجے کو دیکھا یہ باز نہیں آیا، اتنے ناراض نہیں ہوئے، دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی، الفاظ وہی ہیں مگر چند الفاظ ساتھ ایڈ کیے، کہا بچے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پتھر بازی سے منع فرمایا ہے، اس کے باوجود وہ بنا نہیں ہوا۔ عمر کا تقاضا ہے، اب آنکھیں بھی موٹی ہوئی، چہرے پہ ذرا ناراضگی بھی آئی، پیشانی پہ سلوٹیں بھی پڑی، اور کہا میں تمہیں نبی رحمت کا پیغام سنا رہا ہوں، آپ کی تعلیم دے رہا ہوں، آپ کا ارشاد بتا رہا ہوں، اور تو باز نہیں آتا، نکل جا، میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے، یہ ذہن بنا کے کہ ہم سب نبی رحمت کی بات کو مانیں۔ اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے، کس طرح مانیں؟ میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو؟ نہیں، ایسے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ دیکھیے کتنے بڑے شخص کی بات کر رہا ہوں، داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کوئی کہے میں اتنا دنا فام و فراست کا مالک تے اساں اے یکھنے پاگل بھی ہے تے پاگل دا پتر بھی ہے تے اگوں بھی پاگل جمے گا، انجی گل ہے نا۔ آج کوئی بندہ، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی چھوٹا، کوئی وڈا، کوئی درگاہ والا، جس طرح دا بھی کوئی وڈا جبا کبا جو مرضی، وہ آکھے بھئی میں تانوں ادو ودیا گل دسن لگا تے ادو چنگا، یقیناً اسی اتفاق نہ آکھاں گے پاگل ہے، پاگل دا پتر ہے تے اگوں بھی پاگل جمے گا۔ اس شخصیت گرامی کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں، مسح کرنا چاہتے ہیں، عمل پر توجہ فرمائی۔ کہتے ہیں عقل تو یہ کہتی ہے میں مسح کرنا چاہتا ہوں تو مسح پاؤں کے نیچے کروں۔ آج آپ بھی توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر مسح کرنا ہے، وضو کیا ہے تو پاؤں کے نیچے کرنا چاہیے، مگر داماد رسول فرماتے ہیں یہ میری مرضی، میرا ارادہ، میری سوچ، میری قیاس کوئی وزن نہیں رکھتی، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسح نبی کائنات نے پاؤں کی جراب کے اوپرلے حصے پہ کیا ہے، ہم بھی مسح اوپر کے حصے میں کریں گے۔ یہ ہے بات کا ماننا، یہ ہے بات کا ماننا۔ نمازیوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، نمازیوں کو اس سے سیکھنا چاہیے سبق۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اہل حدیث پہ تبرہ کر کے یہ مشن بنایا ہوا ہے، یہ سہولت دی ہوئی ہے، لوگوں کو آسانیاں دی ہوئی ہیں، اور چلو جی انج کر لئیے تاوی کوئی گل نہیں، انج کر لئیے پھر بھی کی فرق ہے، اے تھوڑا جی یہ اس طرح کرنا ہے نا، نا بھائی نا نا، یہ زیادہ ہے، یہ بھی تھوڑا سا۔ داماد رسول نہ رسول کے فرمان کے بعد اگر اپنی قیاس سے تھوڑا نہیں کرتا، وہ آج ماں نے کون سا بیٹا جنا ہے کہ جس کی قیاس سے تھوڑا سا ایسے ایسے کر لیں؟ ایسے نہیں ہو۔ صحابی رسول ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، حضرت مجاہد نے دامن تھاما ہوا، بازو سے سہارا دیا ہوا، پچھلی عمر ہے، بدن پہ راشا ہے، مسجد سے آذان کی آواز آئی، حکم دیا مجاہد رک جا، نماز پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ماننا بتاتا ہوں، ماننا کسے کہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں گئے، صف میں بیٹھ گئے، مؤذن نے آذان کہی، آذان ختم ہوئی، جماعت اور نماز کا وقت ہوا، مؤذن مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، بازار والوں کو، محلے والوں کو، گلی والوں کو، آؤ نماز کا وقت ہوا، جماعت کا وقت ہوا، نماز کے لیے مسجد میں آؤ۔ کو پیڑی گل کی تھی سو بھائی،
اذان کہی اس میں یہی کہا مسجد میں آؤ نماز پڑھو. دروازے پہ کھڑے ہوئے اسی زبان سے اسی شخص نے کہا مسجد میں آؤ نماز پڑھو. صحابی رسول گلستان نبوت کا مہکتا ہوا پھول، آسمان نبوت کا چمکتا ہوا ستارہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا مجاہد جلدی سے مجھے اٹھا اور مسجد سے باہر لے جا. چل پڑے. حضرت مجاہد عرض کرتے ہیں بابا جی آذان ہوئی، آپ نے کہا مسجد لے جا، مسجد میں بیٹھ گئے، جماعت کا وقت ہوا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ فرماتے ہیں مسجد سے جلدی سے لے جا اور نماز نہیں پڑھی. فرمایا مجاہد سن لے، اور جس مسجد کا مؤذن بدعتی ہو میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. اس کو ہاں مسلک حق اہل حدیث تے بولے تو ہی بماراں گراں ڈرے آنگاں تھڑے ٹھاراں گراں انج نہیں. پنڈا تتا کرو، پنڈا تتا کرو، بخل نہ کرو. سامعین اہل حدیث، معاونین اہل حدیث. اچھا انہیں گل سنو، یہ سوچیا جی اس بیچارے آکھیا کی ہے میرا جنون ہے یہ دسنوں بغیر میں آگاں نہیں جا سکتا. اس آکھیا تو انہوں اے وے مسلک حق اہل حدیث. تو سامی اے اشتہار تے لہے ہے اہل حدیث کانفرنس 107ویں سینچری تو ہی ہوتے. سینچری اندر نا کرکٹ والے منو نہیں جو نہیں سمجھ. اس نے یہ کہا ہے یہ مسلک حق اہل حدیث ہے. آپ توجہ کریں کائنات کے مسالک اور نظریات پر وہ سب فرش پہ بنے ہیں. ایک مسلک اہل حدیث ہے جو فرش پہ نہیں بنا، جو عرش سے آیا ہے، جس کو مخلوق نے نہیں بنایا خالق نے بنایا ہے. اس لیے مسلک حق اہل حدیث ہے اور وہ یہی ہے. فرمایا میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا جس کا مؤذن بدعتی ہو. اسے کس نے کہا ہے کہ تو دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز لگا؟ محبوب پیغمبر ایسا نہیں کرتے تھے، آپ کا مؤذن ایسا نہیں کرتا تھا، اس لیے میں یہاں نماز نہیں پڑھتا. تے ہون دسو پا جی جیڑا پھر بندہ آکھے انج کوئی ہے رجنی تے انج کوئی ہے رجنی تے کھان پین دے سارے چکر ہون. تسی بھی سندے رہے ہو پہلو 1,000 ہوندی سی، ہن 2 ہو گئی ہیں، ایک چھوٹی تے ایک وڈی. ایویں طرح دے اور سارے کام نے. میں اور تے وقت ضائع نہیں کردا. ویکھو نا کیسیاں کیسیاں صورتاں مورتاں سامنے تشریف فرما نے جنہ جل تھل کرنی ہے. تے میں ڈنڈا مار تہاڈا ٹائم ضائع نہیں کرتا. میں تانوں یہ گل سمجھائیے کہ امیر پنجاب نے آکھیا نبی دی منو، تے میں اگاں نال اے ایڈ کیتا ہے بھئی کس طرح منو، کیویں دی منو. آکھیا آ کے مسیح افطاری کر لو تے کر لئی. کیوں بھائی عقیقہ کرو، گوشت پنجو پنج لیا. کوئی تعاون کرے دے، دعوت کرے ثواب گفٹ دے، قابو کیتا، دعوت ہڑپ کیتی، اے ٹھیک ہے. تے جے آپ نے آکھیا بھائی آپ پیسے کمائے نہیں تے ایرے چ ماڑے دا بھی آکے، ایرے چ بڈھی اماں تے بڈھے ابے دا بھی آکے. تے پھر آکھنے ہے بال ہی نے کتھوں پالاں لی، پرسوں تے فیساں دتیاں نے تے ہن جتیاں لیاونیاں پی گئیاں نے، اگوں یونیفارم بھی لیاونی ہے. جیڑے جمے نے اورا فکر پہ گیا، جنہ جمے انہوں نے پول گئے. نہ اس کو ماننا ماننا نہیں کہتے. اب ویکھو نا میں ہوں بیچارہ بڈیرا ہو گیا تے اپنے بالاں دا باپ سارے پالے نے، ایویں سارے پہ پال دینے. تسی بھی ہے بزرگ بھی پہلے بھی. کیوں بھائی 5-7 منڈے ایک بندے نے. منصوبہ بندی تے اسی عمل نہیں کرتے. حالات مہنگے سستے، مزدوری تھوڑی زیادہ، کوئی امیر یا غریب سب پال دینے، سب پال. امیرانو تے انج کام بہتے ہوندے نے، کمانا ہوندہ ہے، تے غریبانو کام شام بہتے ایڈے نہیں ہوندے، انہاں پہنچوں بالاں نہیں لاڈ کرنا ہوندہ ہے. اور کدے نال کھیڈن کھڈونے نال کھیڈنا نا.
مصروفیت ایڈی ہوئی کوئی نہ. ایک باپ 5 7 10 بیٹے پالتا ہے. جب وہ چولاں 10 وڈیاں ہوندیاں نے رل کے نہ ایک ماں نو پال دینے نہ ایک پیو نو پال دینے. وہ آندا او دیہڑے لے جائے, وہ آندا او لے جائے, وہ آندا انہاں چر ایتھے رہنے ہن اوتھے رہن. بہتے تے انجی نے نا وچوں جنہاں نو اللہ نے قسمت سواری ہے, خوش قسمتی بنائی ہے, انہاں دی میں گل نہیں کردا. جڑے بال ماں پیو دا گل گھٹدے نے, میں انہاں دی گل پہ کرنا. پیر گھٹن والے تے چنگے ہی چنگے نے, گل گھٹن والیاں دی گل کرنا. ایک ماں ایک باپ 10 بچے پالتے ہیں, 10 جوان ہو جائیں, باپ بوڑھا ہو جائے, ایک ماں اور ایک باپ کو نہیں پال سکتا. پھر کہنا خیر صلاح ہے. نہ خیر صلاح نہیں. آپ نے کہا اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, جس کے پیچھے پیچھے سب بھاگتے ہیں. کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, محنتیں, ریاضتیں, عبادتیں, سب کچھ ہوتا ہے جنت کو حاصل کریں. میرے مالک نے اس جنت کو لا کے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. کہاں تلاش کرتا ہے؟ ادھر آ, یہ تیری ماں کے قدموں میں موجود ہے. یہ ماننا ہے, اسے ماننا کہتے ہیں. اس طرح مانا جائے, یہ نہیں مال آئے تو مانتے ہیں. اگر مشقت محنت تباہ کے خلاف ہو تو پھر جان چھڑاتے ہیں. اس کو نہیں کہتے کامیابی, اس کو کامیابی نہیں کہتے. کامیابی کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر آیا, فوراً اوبے کر لیا. اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا مصور کھینچ وہ نقشہ. ہاں یہ تو حافظ صاحب پڑھ گیا, اب بٹ نہیں پڑے گا. یہ گر نقش قدم تیرے مشل نہ بنے ہوتے, راہ رو بھی لٹا ہوتا, راہ بر بھی لٹا ہوتا. پنجابی سے ترجمہ ہوئے جی آقا راہ بر نہ ہوندے تے ساریاں دا ساڑھے ستیہ ناس ہوندا, کوئی سیدھے راستے پہ نہ ہوتا. یہی ہم دعوت دیتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یہی دعوت دیتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہی دعوت دیتے ہیں, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. مانا سارے دا اے او بندے دے پترو آ جاؤ. اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرڈر پہ ڈٹ جاؤ, جس طرح آج اہل حدیث لوگوں کو دعوت دیتا ہے. امت محمدیہ کے لوگ ہیں, اونا چیر صبر ہی نہیں ہوندا جنہ چیر 5 7 نال نسبتاں ہور نہ جوڑ لئیے. کوئی فلانا جی میں نہ لیا دیا کھندے ہو رہے فلانے نو یا کیسو نہیں سارے انہیں جڑے نال اور گلاں جوڑ دینے. بندہ پوچھے بھئی حد تے اپنی کھلوتے جدے اتاں اللہ ہے, مخلوق کوئی نہیں. اس رابر کا دامن پکڑا جس کے اوپر صرف اللہ ہے, خالق ہے, مخلوق نہیں. تو پھر یہ ساتھ سول بدریا, قادریا, نشائیا, فلانیاں, ٹنگڑیا, بھائی یہ بے وفائی ہو جاتی ہے. ایسے نہیں کرتے, ایسے نہیں کرتے. اپنی بڈھی نو آکھیے نا تو چنگی ہیں تے ماڑا جا گوانڈن والے پاسے پاویں ماں بہن کر کے دھیان کر لو تے وہ بھی روس پیندی, او تیرا ناس ہو جائے, تیرا بیڑا گرک. بالا نہیں سمجھ آ جائے گی, ہاں تیرا ناس ہو جائے. اللہ سے ڈرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا, آپ کی رفت کا, آپ کی شان کا, آپ کے مقام کا خالق کائنات نے کوئی دوسرا بنایا ہی. ایسے سمجھ نہیں آتی تو میں یہ کہتا ہوں, بھئی ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم نے کتب احادیث میں پڑھا ہے, وہ جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے. دربان پوچھے گا من اقرع الباب, آقا فرمائیں گے میں محمد آیا ہوں, امت کو ساتھ لایا ہوں. دربان دروازہ کھول دے گا. اس کا دامن پکڑنے کو کہتے ہیں, اس سے تعلق جوڑنے کو کہتے ہیں. تو ہمیں لوگ اور صورتیں دکھاتے ہیں. میں نہ انہاں بیچاریاں تے آپ لینے سے لگ کے ویکھنا ہو رہے لب دے کے نہیں. کتے کول گیا آقا اے ہی نہ آہ دن سوکن سانو انہاں پیچھے نہ لاؤ. اس لیے جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے اس کے پاس یہ فارمولہ ہے. کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی طریقہ, کوئی طریقہ. یہ میری گفتگو کے آج کی محفل کے آخری الفاظ. توجہ کر,
کامیابی، کامرانی، ترقی، عروج چاہتا ہے، ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو مسجد سے 5 وقت آواز آتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور ترقی کے متلاشی اور کامیابی حاصل کرنے والے اور ترقی چاہنے والے، کامرانی چاہنے والے، ادھر آ، ادھر آ، حی علی الفلاح، کامیابی ادھر ہے، کدھر ہے جہاں اللہ اکبر کہا گیا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا ہے، فلاح ادھر ہے، ادھر آ، فلاح پا جائے گا، ادھر نہ آیا تو فلاح نہیں ملے گا۔